السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جی، جو تاریخی باتیں ہیں نا، وہ تاریخی حوالے سے ہی پرکھی جاتی ہیں، اور جو حدیث کی روایات ہیں وہ حدیث کے حوالے سے پرکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، واقعہ کربلا۔ اس میں اگر تاریخیں متفق ہوں اور فریقین کے سارے مورخین ایک ہی بات بیان کر رہے ہوں تو متفق علیہ بات ہوتی ہے۔ یعنی شیعہ سنی روایات سارے اس پہ متفق ہیں کہ انہوں نے 3 شرطیں پیش کی تھیں۔ البتہ ان شرطوں کے الفاظ میں آگا پیچھا ہو سکتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، وہ واپس جانا چاہتے تھے، سردوبر جانا چاہتے تھے۔ اور جو یزید کے پاس جانے والی بات ہے، کوئی جانے والی بات کئی روایتوں میں آ گئی کہ جانا چاہتے تھے، کیوں جانا چاہتے تھے، بیعت کرنا چاہتے تھے کہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس میں اختلاف ضرور ہے۔ لیکن شیعہ روایتیں خود بتاتی ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے مل جائیں گے، اس وقت میرے پاس نہیں ہیں، لیکن انہوں نے لفظ کہے ہوئے ہیں کہ مجھے جانے دو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے کی تھی۔ باقی اس میں جو تجزیہ کیا گیا ہے نا، جو حضرت معاویہ کے دور میں نہیں کی تو اب تو ان کو حالات سامنے آ گیا نا، انہوں نے موقع بدل لیا تھا۔ پہلے موقع ان کا یہ تھا کہ میں اگر بیعت نہیں کروں گا تو کوئی میں اصلاح کی کوئی بات کروں گا، بندہ ہوتا ہے نا، ناراض ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا بندہ یہ شو کرتا ہے کہ میری طرف رجوع کریں لوگ تو میں ان کو سمجھاؤں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب تو قتل و قتال کا مسئلہ کھڑا ہونے لگا ہے، تو قتل و قتال سے بچنے کے لیے 3 شرطیں پیش کیں: واپس جانا، سردوں پہ جانا کہ تاکہ قتال شروع نہ ہو جائے، اور یزید کے پاس جانا بھی، کیونکہ یزید جیسا کیسا بھی تھا ایک حاکم تو تھا ہی، باقی صحابہ نے سب نے مان لیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو قدم جو کچھ اٹھایا گیا ہے میرے سے، یہ تو ایک غلطی ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ انہوں نے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ پہلے موقف ان کا وہ بھی قتل و قتال والا نہیں تھا، وہ اصلاح تھا بذریعہ پریشر یا کوئی اور صورت تھی۔ وہ دیکھا کہ وہ تو کامیاب نہیں ہوا، اس کا نتیجہ نہایت غلط نکلا کہ مسلم میں نکیل بھی قتل ہو گئے، اور اب ان کے اپنے خاندان کو بھی خطرہ درپیش ہو گیا کہ وہ یہ سلسلہ جب چل نکلا ہے تو اب یہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے یہ پھر کہا کہ چلو کوئی نہیں، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں۔ دیکھو نا، حضرت حسن نے بھی تو بیعت نہیں کی تھی نا حضرت معاویہ کی، کتنے سال بیعت نہیں کی تھی، آخر میں مصلح کر لی انہوں نے۔ تو یہ بندے کا موقع بدلنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، اچھی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اتفاق ہے ان شرائط پر، شیعہ سنی تاریخی روایات کا اتفاق ہے اس بات پہ، اس کی سند کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون سا کوئی حدیث سے مسئلہ ثابت کر رہے ہیں۔ ہم تو تاریخی روایات کی ایک استنادی حیثیت جو تاریخی حوالے سے ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی شخص کہے جی محمد بن قاسم سندھ پہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، سند پیش کرو۔ اللہ کے بندو، یہاں سندوں کا مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ ٹھیک ہے اسناد اس کی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی چھانٹ پھٹک جو ہے وہ حدیثوں کی طرح نہیں ہوتی، الا یہ کہ کسی صحابی کے شان پر کوئی حرف آ رہا ہو یا کوئی ایسی چیز ہمارے عقیدے سے ٹکرانے والی پیدا ہو، تو پھر وہاں پر ہم اس کو حدیثی معیار پر پرکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، منقطع ضعیف روایت کو نہیں قبول کرتے، کیونکہ ایک صحابی کی شان کا مسئلہ ہے اور ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہاں تو مسئلہ بلکہ کسی کی شان کا نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ ہے کہ امت کی اصلاح اور فلاح کس بات میں ہے اور منہج کیا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح ہو رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔